السلام علیکم دوستو میں ندیم بٹ اور آج کا سوال ہے دین کے حوالے سے۔ اچھا دوستو، جب بھی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو ایک سوال بہت ہی زیادہ زہر بحث ہوتا ہے کہ نماز تراویح کے حوالے سے کہ نماز تراویح کتنی پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 8 پڑھنی چاہیے، کچھ 20 کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ اور آج ہم زکا بھائی کے پاس آئے ہیں جو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گے کہ نماز تراویح کتنی پڑھنی چاہیے، 8، 20 یا پڑھنی ہی نہیں چاہیے، اور اگر پڑھنی چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نماز تراویح پڑھنی چاہیے۔ جی زکا بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی ندیم بٹ صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور واقعی آج کل اس مسئلے کے اوپر امت میں کافی اختلاف ہے، اور یہ اختلاف کئی دفعہ انتشار اور آپس میں باہمی لڑائی جھگڑے میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ پہلے نمبر پر کیا نماز تراویح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت، اور اگر یہ ثابت ہے تو پھر ظاہری بات ہے جو سنت ہو وہ بدعت نہیں ہوتی، کیونکہ بعض لوگ اس کو بدعت بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بخاری شریف کے اندر اور موطا امام مالک کے اندر بھی روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، من قام رمضانہ، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا اور اس نیت سے کیا کہ اپنا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی کہ اس نے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیثیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا رمضان جو ہے نا، وہ چاہے وہ سارا سال جو ہے، چاہے وہ غیر رمضان ہے یا رمضان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور یہ سلسلہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اسی طرح چلتا رہا۔ تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا نماز بالکل سنت ہے۔ اور آیا باقی آپ کا دوسرا جو سوال ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ اختلاف واقعہ ہو گیا مسلمانوں میں کہ یہ اس کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، تو جیسے میں نے آپ کو مختصر بتایا کہ یہ تہجد کی نماز ہے، اس میں اصل اختلاف کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی، اس نماز کے نا جو 6 صحیح احادیث میں اندر موجود ہیں، جو بخاری، مسلم، موطا امام مالک، ابو داؤد، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی و مشکات، جتنی بھی اہل سنت کی کتب ہے اس کے اندر یہ روایات موجود ہیں، اور تمام اہل سنت والجماعت اس کے اندر متفق ہیں، تمام مسلمان اس کے اندر متفق ہیں۔ اس کا جو پہلا نام حدیث کے اندر آتا ہے وہ صلاۃ اللیل ہے، یعنی کہ رات کی نماز، اور اس کے لیے محدثین نے باب باندھے ہیں، کئیوں نے باقاعدہ ایک کتاب لائی ہے، کتاب الصلاۃ اس کا نام رکھا ہے، اور اسی طرح اس کا نام صلاۃ تہجد جو ہے نا اس کا بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح پھر اس کا نام صلاۃ وتر بھی کتب کی احادیث کے اندر موجود ہے، اور پھر اس کا نام قیام اللیل، اور پھر قیام رمضان، اور پھر قیام لیلۃ القدر۔ یہ 7 نام صحیح حدیث کے اندر ایک ہی نماز کے موجود ہیں، اور 6 نام یہ حدیث کے اندر، اور جو 7واں نام نماز تراویح جو ہے وہ بعد میں سلف میں تابعین کے دور سے، تبع تابعین کے دور سے یہ نام شروع ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ کیا تھی کہ وہ بہت زیادہ لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، اور 4 رکعت کے پڑھنے کے بعد وہ اتنی لمبی پڑھتے تھے، تقریباً 1.5 سپارہ 2 رکعتوں کے اندر پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی 100 آیتیں ایک رکعت میں، پھر 100 آیتیں ایک رکعت میں۔ موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت جو ہے وہ امام مالک اس کو لے کر آئے ہیں، اور تمام مکتبہ فکر اس روایت کو صحیح مانتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ 100 آیات ایک رکعت میں پڑھتے، تقریباً 1.5 سپارہ یہ بن جاتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 1.5 سپارہ اور 3 سپارے وہ 4 رکعتوں میں پڑھتے تھے، پھر وہ تھک جاتے تھے، اور پھر وہ بیٹھتے تھے۔ اس بیٹھنے کو، اس جلسے کو، آرام کرنے کو، ٹھیک ہے، اس کا نام جو حدیث کی جو کتابوں کے اندر ترویحہ جو ہے نا آیا کہ اس کا مطلب ہے کہ بیٹھنا، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے، اور اس کی جو ہے نا تراویح، یہ اس کی جو واحد ہے اس کی، تو اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا کہ آرام سے وہ بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے، اللہ کا نام لیتے، جو بھی وہ پڑھتے، تو اس وجہ سے اس کا یہ 7واں نام پڑ گیا۔ 6 نام پہلے آپ کو گنایا 7واں۔
اور یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ واحد ایک نماز ہے جس کی ایک ہی نماز کے 7 نام مل جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو گئی، بعض کہتے ہیں یہ جی تہجد کی نماز اور ہے، تراویح کی نماز اور ہے، نہیں، یہ ساری ایک ہی نماز ہے اور مختلف نام ہے۔ اور جو صحیح احادیث کے اندر ملتا ہے بخاری شریف کے اندر، اور اس کے اندر جو روایات ہیں اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشہور روایت ہے کہ وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے اور 3 جو وطر وہ ہوتے تھے، 11 رکعت یہ موجود ہے۔ تو پھر ہوا اصل میں کیا، یہ اختلاف کہاں سے شروع ہوا اور اس کا اب حل کیا ہے؟ پھر آگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عام طور پر اکیلے پڑھتے تھے اور کئی دفعہ جماعت بھی کرا لیتے تھے۔ یہ بھی بہت زیادہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس کی جماعت تہجد کی اپنے گھر میں بھی کرا لیتے تھے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، اور کبھی کسی اور صحابی سے بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کبھی گھر میں کوئی آ جاتا یا کبھی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے، تو یہ کبھی کبھار یہ تہجد کی جماعت بھی کراتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال وفات پانی تھی اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس کی جماعت کرائی، 3 دن، اور کافی لوگ زیادہ جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر سے کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا، اور یہ فرمایا باقاعدہ کہ میں اس لیے چھوڑی ہے کہ لوگوں کے اوپر اللہ اس کو فرض نہ کر دے، اتنے شوق سے اور محبت سے لوگ جمع ہوں۔ تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دن پڑھا، اس کے بعد باقی جو 27 دن تھے رمضان کے وہ یا جتنے بھی دن تھے واللہ عالم، یعنی 3 دن پڑھا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی رمضان کے دن اس کو نہ پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارا ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ایسے ہوتا رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہو رہا تھا کہ لوگ گھروں میں پڑھتے یا مسجدوں میں آ کے پڑھ لیتے، علیحدہ علیحدہ جماعتیں، کو ادھر پڑھ رہا ہے، کو ادھر پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر ایک دن آئے، بخاری کی یہ روایت ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک امام کے پیچھے نہ جمع کر دوں، تو انہوں نے کہا کہ علیحدہ علیحدہ پڑھنے سے سب کو ایک انہوں نے امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ تو پھر اس دن سے لے کے آج تک مسلمان اس کو کنٹینیو اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اب حضرت عمر کے دور میں کیا تھا، یہ میرے پاس موطا امام مالک کتاب ہے، اس کی کتنی رکعتیں تھیں، اس کے اندر جو 11 رکعتوں کا ذکر امام مالک لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا جو قاریوں کو، ابن ابی کعب کو اور تمیم داری کو، کہ وہ 11 رکعتیں پڑھائے، اور اس میں 20 رکعتوں کا بھی ذکر ہے، لیکن جو اہل حدیث علماء ہیں ان کے نزدیک وہ روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، اس وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ بہرحال 20 رکعتیں جو ہیں وہ دیگر ائمہ سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے، محدثین سے ثابت ہے کہ 20 رکعت جو ہے نا وہ اس کے اوپر عمل رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ تو 20 سے بھی زیادہ پڑھتے تھے، ان کے بارے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے پاس ان کی کتاب ہے، یہ دیکھیں، اس کے اندر وہ باقاعدہ لے کر آئے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے اس مسئلے کے اندر۔ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ مدینے والے تھے تو وہ تقریباً 39-40 رکعتیں پڑھتے تھے، اور جو مکے والے تھے وہ 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس میں انہوں نے امام شافعی اور عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کا ذکر کیا، اور امام احمد کا ذکر کیا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی اس چیز کے بارے میں نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو حنفیوں کے سب سے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی، ان کے شاگردوں کے جو شاگرد ہے امام طحاوی، وہ اپنی کتاب میں یہ دیکھیں اس میں 11 رکعتوں والی روایت لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جو سنت سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے اور صحابہ سے، وہ 11 رکعتیں ملتی ہیں، اور بعد میں جب دور چلا تو پھر 20 کے اوپر بھی عمل ہو گیا، کچھ 40 پڑھ رہا، تو یہ تھوڑا سا اس چیز میں اختلاف ہو گیا۔ تو اب انصاف کا جو تقاضا وہ یہ ہے، قرآن اختلاف ختم کرنے کا فارمولہ بتاتا ہے سورۃ نساء میں، اور 5واں سپارہ اور 59 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحب حکومت ہیں ان کی، اور اگر اختلاف ہو جائے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے جو حکم ملتا ہے وہ 11 رکعت کا ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن بعد میں جو ہمارے سلف کا طریقہ کار تھا وہ 20 اور 40 رکعتیں بھی ہیں۔ تو اس لیے دونوں طریقے، یعنی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں ان کی سنت ہے، یہ دونوں طریقے غلط نہیں ہیں، اصل میں یہ نفلی عبادت ہے۔ تو اس میں خام خواہ جو مسلمان آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ یہ تھا
اس لفظوں کے اوپر غور کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو رمضان کے اندر قیام کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ ایمان اور احتساب سے قیام کرتا ہے. یہ اصل فلسفہ ہے اس تراویح کی نماز کا کہ آپ نے اللہ کے ہاں کھڑے ہو کے اپنا احتساب کرنا ہے کہ آپ نے پورا سال کتنے گناہ کیے ہیں, آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے, اور آپ روئیں اور گڑ گڑائیں. اس میں 8 یا 20 کی کوئی بحث نہیں تھی, لیکن یہ خام خواہ جو اصل مقصد ہے اس کو فوت کر دیا ہے, اور جو اصل مقصد نہیں تھا اس کے اوپر سارا فوکس کر کے امت کو ڈیوائیڈ کر دیا اور آپس میں لڑائی اور جھگڑے کا ماحول پیدا کر دیا. اب دیکھیں نا, جو 20 پڑھتے ہیں وہ دیکھیں کیا جو موتا امام مالک کے اندر روایت ملتی ہے, کیا وہ 100 رکھتے ہیں ایک رکعت کے اندر پڑھتے ہیں؟ 20 والے اس کے اوپر عمل تو نہیں کر رہے, وہ بڑی سپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں, بڑی جلدی ختم کرتے ہیں. اور 8 والے بھی ویسے نہیں کر رہے, 8 والے بھی 100 مار کے وہ جو ہے نا, جو ہر روز ایک سپارہ وہ ختم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 1 گھنٹے کے اندر جلدی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے. حالانکہ اس کا مقصد ہی یہ نہیں ہے. اور پھر جو اس کا مین مقصد ہے, اگر انہوں نے مناظرہ کرنا ہے, میں آپ کو بتاؤں مناظرہ پتہ کس کے اوپر کرے, دونوں فریق, کہ بھائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور احتساب سے قیام کرے گا اللہ اس کا گناہ بخشے گا, تو کیا دیکھیں روزوں کے اندر مسلمانوں نے جھوٹ چھوڑ دیا, کیا ملاوٹ کرنی چیزوں میں چھوڑ دی, کیا ظلم و زیادتی چھوڑ دی, کیا حرام کاروبار ترک کر دیے, کیا سود والے بینک پاکستان میں بند ہو گئے؟ تو اگر یہ نہیں ہوئے تو پھر یہ مناظرہ یہ اس 40 کا بھی کوئی فائدہ نہیں, اس 8 رکعت کا بھی کوئی فائدہ نہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تراویح کا اصل مقصد ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرنا, اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے. تو اس لیے میرے دوستو, اب جو میرے حنفی بھائی ہیں میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں, آپ خام خواہ ایک غلط دعویٰ کر دیتے ہیں, کہتے ہو کہ نہیں یہ شروع سے جی اس کے اوپر جو اجماع ہو گیا جی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ دکھا دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کس جگہ 20 رکعت کا ذکر کیا ہے. جو امام محمد ہے, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے, یہ دیکھیں میرے پاس یہ کتاب ہے, انہوں نے بھی 8 رکعتوں کا ذکر کیا, امام طحاوی نے بھی 8 رکعتوں کا کیا. تو اس لیے یہ ہمیں چاہیے کہ ان بحثوں میں نہ ہم پڑھیں. اور میرے جو اہل حدیث بھائی ہیں ان سے بھی یہ میں سوال رکھتا ہوں کہ آپ بھی ان چیزوں میں لوگوں کے ساتھ بحث نہ کریں. دیکھیں تراویح کا لفظ تو نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے, امانت دیانت انصاف کو اختیار کرنا چاہیے. اگر آپ بحث کرتے ہیں تو تراویح کا تو لفظ ہی نہ قرآن میں نہ حدیث میں, یہ بعد میں شروع ہوئی. تو اگر بعض والوں نے 20 رکعتیں کر لی ہیں تو کون سا پھر جرم کیا ہے؟ تو صرف اگر آپ نے 20 رکعتوں کے پیچھے پڑھنا ہے تو پھر نماز تراویح کا نام بھی ختم کرے, وہ تو قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں. آپ نے کیوں یہ نکالا ہے, کیوں لکھتے ہیں یہ مسجدوں کے اندر؟ اور پھر جو مسجدوں کے ماحول ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول تھا. ابھی دیکھنا 27 کو ختم ہونا ہے تو جناب وہاں پر مٹھیائیں اور یہ بدعتیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہاں پر یہ ہونا ہے, اور پھر اس کے بعد سب نے بھاگ جانا وہاں سے, کسی نے ادھر داخل نہیں ہونا, تھوڑے سے لوگ رہ جائیں گے. تو یہ کیا, یہ 20 اور یہ 8 رکعت کا نتیجہ ہے. حل نہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ نے 40 بھی پڑھنی ہے تو پھر پڑھے نا, پتہ چلے آپ کو 3-4 گھنٹے لگائیں, اس میں 100 نہیں تو کم سے کم آپ 50 آتے تو فی رکعت میں پڑھے, 100 نہیں آپ پڑھ سکتے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ لاٹھیوں کے سہارے کھڑے ہوتے تھے جو 8 رکعت یا جن کو آپ 20 کہتے ہیں, ان کا تو منظر یہ تھا. اور سحری جو فوت ہونے کا خوف تھا, اتنی فجر تک وہ اس کو کنٹینیو ساری رات وہ پڑھتے رہتے. تو اس لیے یہ اصل چیز ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ بحثوں کی بجائے جو دین کے اصل مقصد ہے ان کو سمجھنا چاہیے. جیسے نماز ہے, اس کے اصل مقصد کو سمجھنا چاہیے, اس کا کیا مقصد ہے, اس کیوں اللہ نے یہ فرض کیا, اس کے کیا فائدہ ہمارے اوپر. اس طرح روزہ ہے, اس طرح تراویح ہے. تو ہم ان کے جو اصل مقاصد ہے اس کو بھول کے جو ایک جزوی چیز ہے جو نہ ہمارے اوپر فرض ہے نہ اللہ نے ہمیں قیامت والے دن پوچھنا ہے, اس کے اوپر ہم لڑائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. اور میں چونکہ اس فیلڈ کا بندہ ہوں, میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی میرے پاس یہ کتاب ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ لے کر آئے ہیں انہوں نے. اس کے اندر یہ دیکھیں, یہ پیج دکھا دیں ذرا کلوز کر کے, یہ دیکھیں, یہ وہ اس کو لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کے اندر اختلاف ہے علماء کا, ٹھیک ہے, کہ یہ کتنی رکعتیں ہیں, 20 ہیں یا جو بھی ہیں. اب یہ دیکھیں ہمارے جو اہل علم لوگ ہیں یہ کتنی ناانصافی کرتے ہیں, ان کی آدھی عبارت کاٹ کے دیتے ہیں. جنہوں نے 8 پڑھنی ہے نا وہ اتنا ٹکڑا صرف پہلا نقل کر دیں گے کہ یہ جناب اختلاف ہے جی بس. اب آگے بھی نقل کریں, انہوں نے تو 20 اور 40 کا ذکر کیا, اس کا ذکر نہیں کرتے. اور جنہوں نے 20 ثابت کرنی ہے وہ پہلا ٹکڑا کاٹ دیتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے. انہوں نے اجماع کو ثابت کرنا ہوتا ہے, وہ پیچھے سے اگلا حصہ نقل کر دیتے ہیں.
تو یہ دیکھیں ایک چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے اتنے بڑے اہل علم کی کتب ہے میرے پاس جنہوں نے یہ غلطی کی ہے. تو یہ نہ ہو کئی لوگ جھوٹ بھی بولیں اس مسئلے کے لیے, خیانت بھی کریں اور اللہ کے ہاں مجرم ہو جائیں کہ جس کے بارے میں اللہ ہمیں پوچھنے نہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ بیسکلی ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے اور خود احتسابی کا مہینہ ہے. آپ 8 پڑھنی ہے تو سنت کے مطابق پڑھیں, صحیح طرح سے قرآن کو سمجھیں, اس کو پڑھیں, اس کے مطابق عقیدہ بنائیں, اس کے اوپر عمل کریں. اگر آپ نے 20 پڑھنی ہے تو اس کو بھی صحیح سنت کے ساتھ جیسے صحابہ کا طریقہ ہے ویسے پڑھیں. یہ نہیں کو پنجابی کے اندر ڈنگ ٹپاؤ کہ سپیٹو مگرو لاؤ تو باہ جی کا ہو جاؤ. ہمارے ادھر مسجد میں ہمارے حنفیوں بھائیوں کی مسجد ہے, وہاں پر جو نا جب قرآن ختم ہو گیا تو 3 دن رہتے تو امام صاحب نے ذرا اچھے طریقے سے قرآن پڑھا. تو جب تراویح ختم ہوئی نماز, جب وہ رمضان ختم ہوا عید کی نماز کے بعد انہوں نے مولوی صاحب کو مسجد سے نکال دیا, کہتے تم نے اتنی لمبی نماز پڑھا دی ہے بعد میں. تو یہ تو مذاق ہوتا ہے, یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم رہیں. اور پھر آخری بات جو میں اپنے اہل حدیث بھائیوں کو کہوں گا کہ یہ دیکھیں آپ مسجدوں کے اندر یہ آپ 11 رکعتیں پڑھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وطر کی نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بھی پڑھی ہیں, 9 بھی پڑھی ہیں, 11 بھی پڑھی ہیں, 13 بھی پڑھی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ 2 رکعتیں کر کے 10 پڑھتے تھے, 1 وطر پڑھتے تھے. تو مجھے تو کہیں اس کا عمل ہی نہیں نظر آتا. یہ اس کے اوپر عمل کس نے کرنا ہے؟ صرف ان بحثوں میں پڑھنا ہے 20 ہے یا یہ 40 ہے یا ایسے ہے. اور کئی جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ جناب 8 رکعتیں پڑھ کے وہ وطر جی ہم تہجد کو پڑھیں گے. حالانکہ وہ تو وطر کی نماز ہے, وطر کس طرح آپ چھوڑ رہے ہیں؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو امام کے ساتھ نماز ختم کرتا ہے اس نماز کو جو ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ساری رات کا ثواب ملے گا. تو اس لیے دونوں گروہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ غلطی پر ہیں اور غلط بحثیں کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں. جھگڑے سے ہٹ کے ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. ٹھیک ہے, وہ 11 رکعتیں ہیں, اور اگر 20 بھی پڑھنی ہے وہ بھی سلف کی جو ہے سنت, اور 40 بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک ادھر میں ایک مولانا صاحب کا سن رہا تھا, یہ بھی میں آپ کو ایک علمی بات بتا دوں. وہ کہہ رہا ہے جی ہم 20 اس لیے پڑھتے ہیں جی جو 17 فرائض ہیں اور 3 جو ہے وطر ڈال کے 20 رکعتیں دن کی بنتی ہیں. اور پھر ایک دوسرے نے کہا جی 20 رکعت جو ہے نا وہ نوافل بنتے ہیں, سنتے بنتی ہیں, تو اس لیے ہم 20 پڑھتے ہیں. تو پھر میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں میرے پیارے بھائیوں, 40 رکعت تو یہ ملا کے دونوں بن جاتی ہیں, تو جو امام مالک 40 پڑھتے تو پھر آپ 40 شروع کر لو. ہیں جی, پھر تو 40 کیوں نہیں شروع کرتے؟ تو اس طرح کو ہمارے اہل حدیث بھائی یہ کہیں گے کہ وہ سفر کی نماز جو جناب وہ 2 ہو جاتی ہے, تو وہ اگر آپ کریں گے تو وہ 8 رکعت اور 3 کر کے 11 ہمارے بھی پوری ہو جاتی ہے. اس طرح تو ساری منطقیں نکالیں گے. تو اس منطقوں کے پیچھے پڑھنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ سنت پر عمل کریں اور صحابہ کی سنت کو بھی ساتھ لے کر چلیں اور سلف کی سنت کو بھی لے کے چلیں, لیکن جیسے انہوں نے کیا ہے اس طرح کریں, نہ کہ صرف ایک جو نا رسمیں بن گئی ہیں مسجدوں کے اندر, لوگوں کو اکٹھا کیا, بس دیکھنا ہے کس کا بڑی گیدرنگ ہوئی ہے اور یہ وہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کتاب و سنت پر جمع کرے اور آپس کے جو اختلافات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اصل مقصد ہے تراویح کا, رمضان کا, روزوں کا, اس کے اوپر عمل کریں, تو پھر انشاءاللہ ہماری نجات ہو جائے گی اور مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو جائے گی. جزاک اللہ.